اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 35واں درس دینے جا رہے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں یہ لکھا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر جو آپ کا ذکر خیر ہوا ہے۔ تو حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ حضور کی جن صفات کا ذکر تورات میں آیا ہے ان میں سے مجھے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بے شک تورات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہی صفات میں نے پڑھی ہیں، بیان کی گئی ہیں جو قرآن میں بیان کی ہیں۔ پھر آپ نے تورات کی مرتیل آیات تلاوت کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لست بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا تجزی بسیئۃ لسیئۃ ولکن تعفو وتغفر ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع بان یقولوا لا الہ الا اللہ فیفتح بہ اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ تورات کی اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا، بروقت ڈرانے والا، امیوں کے لیے جائے پناہ۔ تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ میں نے تیرا نام المتوکل رکھا ہے۔ تو نہ درشت خو ہے، نہ سخت دل ہے، نہ بازاروں کے اندر گھومنے والا ہے، نہ بازاروں کے اندر شور مچانے والا ہے۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گا یہاں تک کہ ایک تیری ملت کو آپ کے ذریعے درست کر دے۔ اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا، غلافوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر دے گا۔ اس مفہوم کی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی روایات ہیں جو علامہ ابن جوزی نے اس مقام پر تحریر کی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے اسی ایک آیت کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی روایات بھی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن بعض حسد اور بغض کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ، جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ حیی بن اخطب رئیس یہود کی بیٹی تھی۔ ان کے چچا کا نام ابو یاسر بن اخطب تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا تمام بچوں سے بہت زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار کرتے تھے۔ جب بھی میں ان کو جاتی ملنے کے لیے، وہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا دیتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے اور بنی عمر بن عوف کے محلہ میں قیام فرمایا تو میرا والد اور میرا چچا صبح اندھیرے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹے۔ جب واپس آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو افسردہ خاطر ہیں دیکھا، بڑی مشکل سے ہوتے ہوئے وہ چل کر آ رہے ہیں۔ میں نے حسب معمول ان کو حسب محبت بھرے کلمات سے سراہا، میں نے ان کو مرحبا کہا، لیکن پہلے جس طرح وہ محبت دیتے تھے آج ان کے اندر وہ محبت کا انداز نہیں تھا، وہ پیار کا انداز نہیں تھا، وہ تھکے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کسی نے میری طرف توجہ نہ دی، بلکہ میں نے کیا دیکھا، اپنے چچا ابو یاسر کو اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا، کیا یہ وہی ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں؟
اس نے کہا بے شک خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ پھر چچا نے پوچھا کیا تم نے ان کو تو رات میں جو بیان کردہ نشانیاں ہیں تم نے ان کو ان تمام نشانیوں کے بدلے میں ان کی طرح پہچان لیا ہے، ان صفات سے پہچان لیا ہے؟ اس نے جواب دیا بے شک خدا کی قسم۔ پھر چچا نے پوچھا اب تیرا کیا خیال ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا ان سے عداوت کرتا رہوں گا۔ ذات کریم محترم یہ کتنی بدبختی ہے کہ ان کے سامنے سب نشانیاں ظاہر تھیں جو اللہ کریم نے ان کو بتائی تھی، ان کے علماء ان کو بتاتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی، لیکن باوجود اس کے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں پر پردہ آیا ہوا تھا، اللہ کے محبوب کے اوپر ایمان نہ لا سکے۔ بنو قریظہ یہودی قبیلہ کا تھا جو یثرب میں دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ عاصم بن عمر بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ بنی قریظہ کے ایک رئیس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسد اور صالبہ اور عبید کا بیٹا اسد کیوں کا مسلمان ہوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ شام سے ایک یہودی ہمارے پاس آیا، اس کا نام ابن الحبان تھا، وہ ہمارے پاس آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ بخدا ہم نے اس سے بہتر کوئی نمازی نہیں دیکھا، یعنی اس سے بہتر کوئی اور نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 2 سال قبل یہاں آیا تھا۔ جب کبھی ہم قحط سالی کا شکار ہوتے تو ہم اس سے دعا کی درخواست کرتے، وہ ہم صدقہ دینے کے لیے کہتا، پھر وہ کھلے میدان میں جا کر دعا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگتا تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیتا اور بارش برسنے لگ جاتی۔ یہ ہمارا بارہا کا تجربہ تھا، اور جب وہ مرنے لگا ہم سب کو اپنے ارد گرد جمع کر کے اس نے کہا اے گروہ یہود، تم جانتے ہو کہ اس سرزمین کے اندر یعنی سرزمین شام جو ہر طرح کی آسائشوں اور فراوانیوں کی سرزمین ہے، اسے چھوڑ کر میں تمہارے شہر میں کیوں آیا ہوں جہاں افلاس ہے، جہاں بھوک ہے، اس کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا اس کی وجہ تم ہی بتا سکتے ہو، تو ہی بہتر جانتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہا اور اب اسی حالت میں مر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک نبی کے ظہور کی توقع تھی اور اس کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے۔ اے گروہ یہود، جب وہ نبی یہاں تشریف لائے تم ضرور اس کی پیروی اختیار کرنا اور خیال رکھنا کوئی تم سے زیادہ پہلے نہ چلا جائے، معاملے میں بازی نہ لے جائے۔ پھر وہ مر گیا۔ جب وہ رات آئی، جب بنو قریظہ کی گڑیاں خط فتح ہوئی، وہ تینوں جوان آئے اور بالکل نو عمر تھے۔ انہوں نے کہا اے گروہ یہود، یہ وہی نبی وہی ہے جس کا ذکر تمہارے سامنے ابن الحبان نے کیا تھا۔ وہ یہودی کہنے لگے نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اس کا ذکر وہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے نوجوانوں نے کہا بالکل ان کے اندر جتنی صفات اس نے بیان کی تھی یہ وہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ وہی ہے۔ وہ اترے، حضور کا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ اپنے بال بچے، مال دولت، اپنی جائیداد سب کچھ انہوں نے اللہ کے محبوب کی خاطر قربان کر دیے۔ جو یہودیوں کے قبضہ میں تھے انہوں نے ان کی کوئی بھی پرواہ نہ کی۔ الغرض اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے کتب تاریخ بھری پڑی ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہودیوں میں سے جو اہل علم تھے ان کی علامات کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ جو علامات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، جو علامات ان کے علماء ان کو بتاتے تھے، لیکن پھر بھی حسد کی بنا پر وہ ایمان نہ لائے، ایمان لانے سے معروم رہے۔ تو ابن ابی نملہ سے منقول ہے کہ یہودی بنی قریظہ اپنی کتابوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک پڑھا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے اور آپ کے اسم مبارک سے آگاہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی بتاتے کہ مدینہ حضور کی ہجرت گاہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سارے یہودی حسد و عناد کے بنا پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا ان لوگوں نے۔
مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں ایک روز ایک یہودی قبیلہ بنی عبد الاشہل کے ہاں آیا گفتگو کروں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہمارے درمیان اور بنی عبد الاشہل کے درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ میں نے یوشع یہودی کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک نبی کا ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کا نامی احمد ہوگا اور جو حرم سے نکلے گا۔ خلیفہ بن ثعلبہ اشعری نے ازرائے استضاء کہا کہ اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ یوشع نے کہا وہ پست قد ہوگا، نہ طویل قامت، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ دستار باندھے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، اس کی تلوار اس کی گردن میں حمائل ہوگی، یہ شہر یثرب اس کی عزت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں تو میں یہ سن کر اپنی قوم کے پاس گیا، مجھے یوشع کی بات سے حیرت ہو رہی تھی۔ ہم میں سے ایک آدمی بولا یہ بات صرف یوشع تو نہیں کہتا بلکہ یثرب کا ہر یہودی کہتا ہے۔ کہ مالک بن سنان کہتے ہیں وہاں میں سے میں بنی قریظہ کے پاس آیا، وہاں ان کے چند آدمی جمع تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع کر دیا۔ زبیر بن عطا نے کہا کہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہوتا ہے، اب سوائے احمد کی اور کوئی نبی باقی نہیں رہا، تو یہ شہر ان کی عزت گاہ ہے۔ عیسائیوں میں سے ان کے علماء حضور کی آمد کے بارے میں پوری طرح باخبر تھے اور حضور کی علامات کو اور صفات کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں نشر کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اہل نجران کا جو وفد مدینہ طیبہ حاضر ہوا، ان میں ابی حارثہ اور بن علقمہ ان کا سب سے بڑا عالم و امام و مدرس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علم و فضل کی وجہ سے روم کے عیسائی بادشاہ ان کی بڑی قدر و منزلت کیا کرتے تھے، اس پر وقتاً فوقتاً انعامات کی بارش کرتے رہتے تھے، جس سے اس کی مالی حالت بڑی مستحکم ہو گئی تھی۔ ایک روز وہ اپنے خچر پر سوار ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دینے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی قرظ بن علقمہ بھی جا رہا تھا۔ اچانک ابی حارثہ کا خچر پھسلا تو قرظ نے کہا تعس الابد، جو بہت دور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہلاک ہو۔ اس کا اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی طرف تھا۔ ابی حارثہ غصہ سے بے قابو ہو گیا، کہنے لگا بل انت تعست، بلکہ تو ہلاک ہو، تمہیں ہلاک ہونا چاہیے۔ قرظ نے پوچھا میرے بھائی یہ تم نے کیا کہا؟ ابو حارثہ نے کہا بخدا یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ قرظ نے کہا کہ حقیقت ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری قوم ہماری بڑی عزت افزائی کرتی ہے، انہوں نے مالی طور پر ہمیں خوشحال کر دیا ہے اور ان پر ایمان لانے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے کہ اگر میں ان پر ایمان لے آؤں تو مجھے اس اعلیٰ منصب سے محروم کر دیا جائے گا اور مالی نواشات کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ وہیما اس کا بھائی قرظ اس کو مجبور کرتا رہا۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو قرظ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر اسلام کی بیعت کر لی۔ اس طرح نجاشی کو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ ملا تو اس نے بلا تأمل حضور کی دعوت کو منظور کر لیا اور اس بات پر بڑی حسرت کا اظہار کیا کہ حکومت کی مجبوریاں اس کے لیے زنجیر پا ہیں، ورنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کفش برداری کی خدمت بجا لاتا۔ تو برادران اسلام، عہد قدیم کے کئی ملوک و سلاطین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف آوری سے پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لے آنے کا اعلان کیا۔ ان میں سے خاندان طبع کے ایک بادشاہ کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا ہے اور بہت سے ایسے بادشاہ ہیں جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آنے کی جو تمنا کرتے تھے تو وہ ایمان لانے کی خواہش کرتے تھے۔ برادران اسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جن کے اندر کی لالچ تھی، سلطنت کی لالچ تھی، بادشاہی کی لالچ تھی یا ویسے بغض تھا، حسد تھا، کینت تھا، وہ اس دولت سے معروم رہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان وہی رکھتا ہے یا ایمان کامل اسی کا ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ اگر جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو
بلکہ حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اور صاحب ایمان ہو کر بھی اس کا ایمان کامل نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لوگوں اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو کامل رکھنا چاہتے ہو، تو سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو، تو میرے نبی کی محبت جب تمہارے دل کے اندر بس جائے گی، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔